بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلی العظیم. برادران ملت، السلام علیکم. حمد خدا، نعت رسول، درود و سلام بر آل رسول. ہمارے سلسلے گفتگو بحر المحبہ فی اسرار المودہ، اس کتاب کی بارے میں احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ان کی یادگار تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے، اور ہم لوگوں کو تحفتاً دیا ہوا ایک عطیہ ہے، ایک نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں والعلماء باقون ما بقی الدہر، علماء قیامت تک، یعنی زمانے عالم ناسوت، عالم شہادت کی بقا تک دنیا ہے. علماء کا ذکر خیر بھی ہے، انبیاء کی ذکر خیر بھی ہے. دیکھیں حضرت یوسف کی واقعہ آج ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. ایک کردار کا نام ہے، ایک حرکت کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، ایک مدبر حکمران کا نام ہے، ایک مدبر دلسوز وزیر کا کام ہے، اور پاکیزہ محبت و اخلاص و فداکاری و ایثار کا نام ہے. اس لیے قرآن مجید میں اس قصے کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران والد گرامی کی جو قصہ ہے، اور اس میں اشتمال ہوا ہے حضرت زلیخا کی واقعہ بھی. دیکھو یہ حضرت زلیخا کے واقعہ بدل اشتمال ہے، اس میں شامل ہے، خود اس قصے سے مربوط نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں اخلاص محبت ہے. اس لیے اس کو کہا احسن. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فعلیہا. اگر اچھا کرے، احسن ایک حسن، یعنی عربی گرامر میں یہ حسن ہے. ادبی عرب میں، یعنی ادبیات عرب میں یہ خوبصورتی ہے. وہ ہر چیز کے لیے ان کے پاس الفاظ ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے، ایک وسیع ذخیرہ ہے. اور دوسری جو میں سمجھتا ہوں ادبیات میں بلتی زبان، یہ بھی ایک دقیق اور ادب سے بری ہوئی ایک لہجہ ہے، ایک سوچ ہے. لیکن ہم نے اپنے بلتی ادبیات کو بلا دیا، لہٰذا ہمارے پاس اب بلتی نہیں رہے. ہمارے پاس اردو بھی اس میں آ کے ماخوذ ہو گیا، انگلش بھی ہو گیا، فارسی بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا. ایک معجون ہے جو حلوہ کی طرح ہے، حلوہ گاجر کا حلوہ. کہتے ہیں احسن ہے. جب یہ احسن ہوا، افعال تفضیل ہے نا، افعال تفضیل کا صیغہ ہے، تو باقی سورے، باقی جو 114 سورے میں سے 113 سورے ہیں وہ حسن ہو جائے گا. افعال تفضیل کا معنی یہ ہے، ایک صیغہ مبالغہ ہے. اگر مبالغہ ذکر کریں تو فاعلیت کی معنی زیادتی کو بیان کرے گا، یعنی فاعلیت فاعلی میں جو معنی کی شدت ہے اسی کو بیان کرے گا، دوسروں کے مقابل میں نہیں. زید خوبصورت ہے، زید خوبصورت ہے، تو یہ خوبصورت زید کی خوبی کو بیان کرے گا. ایک دفعہ ہم کہیں گے زید سب سے خوبصورت ہے. جب سب سے خوبصورت کہیں گے تو باقی جتنے حسن ہے، جمال ہے، ان سب کے اوپر حسن زید حاکم ہے، باقی سب اس کے سامنے محکوم ہے، حاکم ہو گیا، حاکمیت ملے گا زید کو. اس لیے کہا نحن نقص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول مقبول کو، رسول کریم کو، کہتے ہیں میں قصہ گو ہوں، میں ثنا خوان ہوں، میں تعریف و تمجید بیان کر رہا ہوں ایک ایسے ہستی کی جو میرے مخلوق بھی ہے، میرے حبیب بھی ہے،
مجھ سے محبت بھی رکھتے ہیں، مجھ سے مودت بھی رکھتے ہیں، اور میں بھی اس کو چاہتا ہوں، میں بھی اسے مودت کرتا ہوں۔ یہ دو طرفی ہے، دو طرفی۔ حبیب اور محبوب کے درمیان جو محبت ہے خالصانہ، محبت ہے بے غرض، وہ ہوتے طرفینی ہوتے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں، آپ یوں دیکھیں، اللہ کو حبیب بنا دیں، دوسروں کو محبوب بنا دیں، محبوب بندوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی ان کی دستگیری کی۔ ما ودعک ربک وما قلا، ود یود، ود ربک یعنی نکال دینا، ہم نے آپ کو اپنے پارٹی سے نکال بھی نہیں دیا۔ وما قلا، قلا منا کسی چیز کو زمین سے اکھاڑ کے پھینکنا، ہم نے ایسا بھی نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہے۔ اس لیے فرمایا نحن نقص، ہم قصہ خوان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ حبیب ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہ یعنی وجود حقیقی ہم موجود ہے، وجود حقیقی ثنا خوان ہے حضرت یوسف کی۔ اور کہا یہ جو میں قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ احسن ہے۔ اس میں کیوں احسن ہے؟ ادھر حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأنہ اختص على بداء الاسالیب واحسن ما یغزی لأنہ لاشتماله على العجائب والحلم والمحبة ولما فيه من كيفية المحبة وإسرار العشق والمودة وحسن الشيء في تمامه۔ احمد غزالی فرماتے ہیں یہ احسن کیوں ہے؟ احسن اس لیے کہ اس میں عجائبات شامل ہے، یعنی جو عام ایک سمپل دنیا میں یہ امکان پذیر نہیں ہے، یہ محال وقوعی ہے، محال ذاتی نہیں رہے، محال وقوع نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی کا بیٹا کنویں میں پھینک دیں اور وہ زندہ بچ جائیں، بیچ دیں غلام بنا کر اور وہ کسی دن مصر کا امیر بن جائیں، ان کی جو مذہب تھے بت پرستی کے اس کو تبدیل کر دیں خدا پرستی میں اور عادل حکمران ہو۔ تو یہ اس قصے میں جو اسالیب ہے، جو اسلوب جمع اسالیب، جو اسلوب ہے، جو بیان انداز ہے، وہ دوسرے صورتوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آتے۔ اور اس میں محبت کا بھی ذکر ہے، عشق کا بھی ذکر ہے، تو ہم کہیں گے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی عشق کرتے ہیں۔ ہمارے محبت، ہمارے عشق مغروزانہ ہے، غرض مندانہ ہے، مفاد پر مبنی ہے، اپنی فوائد پر مبنی ہے۔ پاک عشق اللہ اور اس کے مخلوقات کے درمیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز بادشاہ ہے۔ کہاں احسن، یہ سب سے احسن ہے، لہٰذا حسن بھی ہو گیا۔ جب احسن ہو گیا تو افعال تفضیل میں چلا گیا، صفت مشبہہ سے نکل گیا، لہٰذا عمل میں سے افعال تفضیل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، جس طرح صفت مشبہہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ احسن القصص، افعال تفضیل تین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، ایک الف لام کے ساتھ، ایک اضافت کے ساتھ، اور ایک من کے ساتھ۔ یہاں اضافت وہ ہے احسن القصص، اضافت کے ساتھ۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے قرآت سے پڑھتے رہو۔ آج رمضان کے مہینہ ہے، ہم بھی قرآن کو پڑھتے رہو، قرآ سے ہے، قرآ یقرؤ قرآن و قاری اسی سے ہے، تو آپ اس کو پڑھتے رہو، حفظ کرتے رہو۔ نوربخشوں میں حفاظ بھی آنا چاہیے، قراء بھی آنا چاہیے، مفسر بھی آنا چاہیے، مدبر بھی آنا چاہیے۔ یہ پیغام ھذا القرآن، اس قرآن کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب آیا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہمارے چھوٹا فکر، جو چھوٹا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر غافل تھے، غفلت میں تھے۔ غفلت ایپ ہے، غفلت ایپ ہے۔ پیغمبر عیوب بشری سے مبرہ ہے،
انسلاخه عن البشرية واتصافه بالربوبية باهن، كما قال أمير المؤمنين ابو طالب ابو الحسن علی علیہ السلام. انشاءاللہ ہم اس پہ پھر کل بات کریں گے. دو چیز پہ کل، ایک غفلت پر، دوسرا ایک قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تو یہ عربی کیا ہے، در حال کہ قرآن میں بہت سے الفاظ فارسی کی بھی ہے. اس پر ہم انشاءاللہ کل دعا کریں، دوبارہ ذکر کریں گے. آج آپ لوگوں سے ہم اس قدر کا کے بعد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.